وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت. تو حضرت یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں ندا دی، اور ندا کیا تھی؟ لا الہ الا انت، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے. سبحانک، باقی صرف تیرے لیے ہی ہے. انی کنت من الظالمین، اور میں بیجا کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں زیادتی کرنے والوں میں سے تھا. حضرت یونس علیہ السلام نبی ہے، معصوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کی خاطر انہیں مبعوث کیا اور یہ قوم میں گئے اور تبلیغ کی. قوم کو تبلیغ کی اور بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو قوم نے جھٹلایا اور نہیں مانا. جب نہیں مانا تو آپ وہاں سے غصے میں واپس ہوئے. غصہ دلایا قوم نے غصہ دلایا اور آپ وہاں سے واپس ہو گئے. یہ جب واپس ہوئے ہیں تو انہوں نے اصل میں اپنا کام چھوڑ دیا. ان کا کام کیا تھا؟ تبلیغ کرتے رہنا، رسالت کو پہنچاتے رہنا بہرحال. لیکن آپ وہاں سے واپس آ گئے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا. اور آزمائش کیا تھی؟ کہ آپ کو مچھلی نے اپنے منہ میں رکھ لیا. جب مچھلی نے آپ کو اپنے منہ میں رکھا تو وہ جو تاریکی ہے، اس تاریکی پہ آج کا کلام ہے. تاریکی یہ ہے کہ دنیا نور ہو گئی ہے، چاند ہے، سورج ہے، لائٹیں ہم نے جلا لی ہے، قندیلیں جلا لی ہے، شمع دانے روشن ہے. لیکن یہ ساری روشنیاں ہیں، اور اگر ہمارا دل اندھیرا ہے تو یہ روشنیاں ہمیں کبھی کام نہیں دے سکتی. ہمارا دل روشن ہونا چاہیے. اور اگر ہمارا دل اندھیریوں کی طرف جا رہا ہے، تاریک ہے ہمارا دل، اور دنیا میں ہم نے روشنی جلا رکھی ہے، تو یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. ہاں، اگر دل تاریک نہیں ہے، دل روشن ہے، تو پھر باہر لائٹ جلے یا نہ جلے، قندیل جلے یا نہ جلے، ہم اسی چھوٹے سے چراغ سے اپنی دنیا اجالا کر سکتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کا یہی معاملہ ہوا. اب جب یہ معاملہ ہوا اور آپ مچھلی کے منہ میں گئے تو آپ دیکھیے تاریکیاں کتنی ہیں. تاریکی در تاریکی ہے. جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے اس وقت رات تھی، رات کی ایک تاریکی. اور سمندر کے اندر جب آپ گرے ہیں تو سمندر کی اپنی ایک تاریکی، اور تیسری تاریکی مچھلی کے منہ کی. مچھلی کے منہ کے اندر آپ گئے تو اس کے اندر کی تاریکی. تین تاریکیاں ہیں. ہمارے اوپر ایک چھوٹی سی بلا بھی آ جائے نا تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو مساجد آیا کرتے تھے لیکن اب نہیں آتے، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسجدوں کے چکر لگانے کے باوجود بھی اگر کاروبار صحیح نہیں ہے تو ضرورت کیا ہے آنے کی. اتنی چھوٹی سی تاریکی سے انہوں نے مسجد چھوڑ دی. اور حضرت یونس علیہ السلام نے سبق دیا کہ ہمارے اوپر تین تاریکیاں آئیں، پھر بھی ہم نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. معنی کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے. سبحانک، مولا تو پاک ہے، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، زیادتی مجھی سے ہوئی ہے. اب دعا کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے آداب دیکھیں، کیسا ادب سکھایا حضرت یونس علیہ السلام نے. ادب کیا سکھایا؟ یہ ادب سکھایا کہ نبی ہے، معصوم ہے. معصوم کا مطلب وہ ہے جس سے کبھی گناہ نہ ہوگا نہ ہوا ہے. اللہ کی طرف سے ان کو عصمت ہے، محفوظ ہے وہ گناہوں سے.
اس کے باوجود جب دعا کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے منتخب کیا ہے، تو نے مجھے سلیکٹ کیا ہے، میں نے کئی چلے کاٹے ہیں، میں نے بہت عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کے صدقے میں مجھے اس تاریکی سے نکال دے، بلکہ آپ نے کیا کہا، کنت من الظالمین، تو پاک ہے، مجھ سے کمی ہوئی ہے، تو مجھے اس کمی کو دیکھ اور تیری رحمت کی وسعت کو دیکھ، میری اس کمی کے سامنے تیری کمی کے سامنے تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کیا معنی رکھتے ہیں، جھاگ ہے۔ ادب دیا کہ تم کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی روزے رکھ لو، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو ذلیل ہو کر آؤ۔ انبیاء اللہ کی بارگاہ میں عزیز ہے، محبوب ہے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں زیادتی کرنے والا ہوں۔ یہ سبق دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا بہت بڑا مقام ہے، اور تمہارے تو ہم نبی ہیں، تمہاری تبلیغ کے لیے ہم آئے ہیں، اس کے باوجود ہماری عاجزی دیکھو، تو تم سوچو تم تو نبی بھی نہیں ہو، غلام نبی ہو، تمہیں کتنی عاجزی کرنا چاہیے۔ تو یہ عاجزی کا سبق دیا کہ جب تک عاجزی نہیں آئے گی تب تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیں یہ دل کا جو چراغ ہے نا، لاکھ تاریکیاں ہو جائیں، لاکھ تاریکیاں ہو جائیں، لیکن دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا، قرب کا چراغ جل رہا ہے تو ہم اس چراغ سے دنیا کے سارے چراغ جلا لیں گے۔ لیکن اگر باہر بہت چراغ جل رہے ہیں، قندیلیں جل رہی، شمع دانے روشن ہے، اندر اگر ہمارے اجالا نہیں ہے تو ہم کبھی بھی اس اندھیرے سے باہر نہیں آ سکتے۔ تو دنیا کے کسی بھی کونوں میں ہو، دنیا کے لوگوں نے آپ کے لیے دروازہ بند کر دیا ہو، دوستوں نے آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ ذرا دھیان دیں اپنے قلب کی طرف، اپنے دل کی طرف، ہے اپنے رب کی یاد، شمع روشن ہے اس کی یاد کی کہ ہے میرا رب۔ اگر ہے میرا رب تو پھر مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ متولی شعراوی صاحب فرماتے ہیں جب ساری دنیا تمہارے لیے تمہارے منہ پر دروازے بند کر لے، کوئی مدد نہیں کرنے والا ہو، تو کبھی بھی نروس مت ہونا، کبھی بھی نروس مت ہونا، کبھی بھی اپسیٹ نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی کے دروازے پہ جانا نہ پڑے۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم کسی دروازے پہ جاؤ ذلیل ہو، وہ چاہتا ہے تم سیدھا یہاں آؤ، ایک ہی دروازہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو نور اگر جاگا ہے دل کا، دنیا کی کوئی چیز کے سامنے ہم محتاج نہیں ہو سکتے۔ اور یہ نور کیا ہے؟ قرب الہی کا احساس۔ جب ہمیں احساس ہو جائے کہ اللہ ہمارے قریب ہے، ہم اس سے باتیں کرتے ہیں، یہی تو میرا رب ہے، احکم الحاکمین ہے، احکم الحاکمین ہے، لیکن کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جب ہاتھ اٹھاؤ سننے لگتا ہے۔ کتنا عظیم ہے میرا رب، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لینا، ہاتھ اٹھائیے اور بات کر لیجیے، لیکن اس کے لیے قرب کی ضرورت ہے، قرب ضروری ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ دعا سننے والا صرف مسجد میں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ہم سمجھتے ہیں درگاہوں میں جائیں گے تو شاید ہماری مانگیں پوری ہوں گی۔ دوست ایسا نہیں ہے، آپ گھر کے اندھیرے میں بیٹھے رہیے اور وہاں سے آپ پکاریے، آپ لیٹیں، آپ کو اپنا درد یاد آیا وہیں رونے لگیے، اللہ حاضر ہے، آپ کی باتوں کو سن رہا ہے، موجود ہے، واجب الوجود ہے۔ اب یہ قرب کا جب احساس ہو جائے گا تو انسان جب سنے گا نا تو یہ کہے گا میرا رب کہہ رہا ہے۔ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو کیا مقام ہے، قرب کا جو احساس ہے ان لوگوں سے سیکھے، ان کی بائیوگرافی پڑھیے آپ، جو ہمارے بزرگان دین تھے، سلف صالحین، تب آپ کو پتہ چلے گا اصل میں دعا سب کرنا اہم نہیں ہے، بلکہ دعا کرنی کیسی چاہیے، اس کے لیے پہلے کیا پریکاشن کرنا چاہیے، وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں بہت عظیم بات، اسی آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں، عجبت لمن خاف ولم یفزع الی قول اللہ عز وجل، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جس کے دل میں خوف طاری ہو گیا ہے اپنے دشمن کا، کاروبار کے گر جانے کا، نوکری نہ ملنے کا، بے روزگاری کا، بے اولادی کا، اپنے بچوں کے نافرمانی کا، اگر خوف طاری ہو گیا ہے تو مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ خوف کو ڈھوئے لے کے گھوم رہا ہے اور اسے اس قول کی یاد نہیں آتی۔ اللہ کا کیا قول ہے؟ کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ خوف زدہ ہے لیکن اللہ کا یہ قول اس نے سنا نہیں ہے۔ کیا قول ہے؟ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، سبحانک، پاکی تیرے لیے، انی کنت من الظالمین، مجھے سے کمی ہوئی ہے، میں ہی بیجا کرنے والا ہوں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس کو یہ قول نہیں ملا، اگر یہ قول پڑھ لیتا تو اس کے سارے غم ہلکے ہو جاتے، سارا خوف کافور ہو جاتا۔ اور پھر دلیل دے رہے ہیں، اصل میں دلیل دے رہے ہیں
سیدنا جعفر صادق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہوئے اس قول کے بعد، کیا کہتے ہوئے سنا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات دے دی۔ یہاں پر مین پوائنٹ یہ ہے کہ جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ میں نے خود خدا کو کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے خود خدا کو، یعنی ان کا قرب الہی اتنا پرفیکٹ تھا، رابطہ اتنا اچھا تھا کہ جب کوئی قاری قرآن پڑھتا تو وہ کہتے کہ اللہ پڑھ رہا ہے، وہ کہتے کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں قرب، کہ جب قرآن سنے تو محسوس ہو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں یا اس کی بات کو سن رہا ہوں۔ لیکن ہم میں یہ احساس کیوں نہیں پیدا ہو پاتا؟ کیونکہ ہم قرآن سمجھتے نہیں۔ اگر سمجھتے ہوتے تو یہ احساس پیدا ہوتا۔ کل ہی کسی شخص نے مجھ سے کہا کہ حضرت یہ تراویح پڑھتے ہیں اس میں یکسوئی پیدا نہیں ہوتی، کچھ دیر بعد ذہن یہاں وہاں منتشر ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ سب کا حال ہے، اس میں آپ تنہا نہیں ہے، اس میں یہ سب کا حال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے، وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے، چاہے وہ قاری کتنا بھی سلو پڑھے یا کتنا بھی فاسٹ پڑھے، ہم عربی زبان سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے لطف آتا نہیں ہے۔ تو جو آیت ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، سمجھ لیں کہ ہمارے لیے وہی قرب کا ذریعہ ہے، وہی قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محتاج بنا کر رکھے، دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔